الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما النجاة؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه احمد والترمذی. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے مسند احمد بن حنبل اور ترمذی شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے. یہ ایک بہت طویل حدیث ہے، اس کا ابتدائی حصہ پڑھا گیا. حدیث کے راوی ہیں حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ. بہت مشہور صحابی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ. ان کی بہت سی مرویات حدیث کی کتابوں میں ہیں. ان کا خاص مشغلہ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. جب آپ سفر میں تشریف لے جاتے تو ان کا کام تھا سواری کو پکڑ کے کھینچنا. یہ سواری کو رسی کو پکڑ کھینچا کرتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہوتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے اور آپ نے حضرت عقبہ سے فرمایا تم سوار ہو جاؤ. وہ فرط ادب کی وجہ سے وہ سوار نہ ہوئے. دوسری مرتبہ پھر آپ نے کہا کہ عقبہ تم سوار ہو جاؤ، پھر وہ سوار نہیں ہوئے. تیسری مرتبہ پھر آپ نے کہا کہ عقبہ سواری پر سوار ہو جاؤ. تو چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور آپ نے یہ تیسری مرتبہ حکم دیا، پھر ادب کا تقاضا یہ ہے، الامر فوق الادب. حکم جو ہوتا ہے وہ ادب سے اوپر ہوتا ہے. پھر اس وقت حکم کو مانا جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا. بڑے کا حکم ہے، ہمیں اس کو کرنا ہے. الامر فوق الادب. اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سوار ہو گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو کھینچ رہے تھے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹوں کے دلداری کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے کہ آج کوئی بڑے سے بڑا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ خود اس کو سواری پر سوار کر لے اور سواری کی رسی کو پکڑ کر کے خود کھینچے ہو. کوئی بڑی سے بڑی شخصیت اس کا تصور نہیں کر سکتی. آج جب ساتھ میں ہوتے تھے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، ظاہر سی بات ہے ساتھ میں رہیں گے تو گفتگو بھی ہوگی، ملاقات بھی ہوگی. جب ملاقات ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی تو بہت سی باتیں بھی معلوم ہوتی تھی انہیں. تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور گفتگو کی شروعات میں نے کی. میں نے آپ کا دست مبارک پکڑ لیا، اپنے ہاتھ میں لے لیا. آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بات شروع کی. میں نے سوال کیا، ما نجات المؤمن،
اللہ کے رسول مومن کے نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ایسا کیا راستہ ہے، ایسا کون سا طریقہ ہے کہ مومن نجات پا جائے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عقبہ، اے عقبہ ابن عامر، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اپنی زبان کو اپنے اختیار میں رکھو۔ سب سے پہلی نصیحت آپ نے فرمائی زبان کے تعلق سے، کیونکہ زبان بہت ہلکی پھلکی ہے، بہت چھوٹی سی ہے، رات دن اس سے الفاظ مشین کی طریقے سے باہر نکلتے ہیں، اور الفاظ کو ادا کرنے میں ہمیں کوئی بہت تکلیف بھی نہیں ہوتی، بہت محنت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ ہم میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ 24 گھنٹے اس کی زبان چلتی رہتی ہے، لیکن ہم کیا بول رہے ہیں، بولنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، پہلے تولو پھر بولو۔ عقل مند آدمی پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اور بیوقوف آدمی پہلے بول لیتا ہے، بعد میں سوچتا ہے کہ ہم نے غلطی کی، ہم کو نہیں بولنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ دو ہونٹ بھی لگائے ہیں، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے تمہیں ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ زبان کے ساتھ اللہ نے ہونٹ کا تذکرہ کیا ہے، یہ دو ڈھکن اللہ تعالیٰ نے لگا دیے باہر میں کہ زبان ان ڈھکنوں کے اندر بند رہے، بس ضرورت کے وقت صرف کھلنا چاہیے اس کو، جب ضرورت ہو تو کھلے، ورنہ آدمی خاموش رہے۔ تو زبان ہے تو بہت چھوٹی، لیکن اس کا کردار بہت بڑا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ صبح کے وقت جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی التجا کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں، اللہ کی بندی، اللہ کی بندی، ہم پر رحم کھانا، ہم پر رحم کرو، اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم اچھی رہو گی تو ہم اچھے رہیں گے، تم بگڑو گی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، بولنے کو زبان بول دیتی ہے، اندر چلی جاتی ہے، لان جوتا تو سارا جسم کھاتا ہے، ڈنڈا چلے گا تو پورے جسم ڈنڈا کھائے گا، زبان کو کون مارتا ہے؟ روزانہ صبح کے وقت سارے اعضاء ہاتھ جوڑتے ہیں زبان سے کہ ہمارا خیال رکھنا، کہیں اسی کی طریقے سے مت چلنا کہ جا کے ہمیں کہیں پھنسا دو۔ روزانہ کا یہ واقعہ ہے، روزانہ سارے اعضاء التجا کرتے ہیں زبان سے۔ تو زبان بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے کہ ایک لمحے میں اسی زبان سے آدمی کوئی کلمہ ایسا نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت پہ چلا جاتا ہے، اور ایک ہی لمحے میں اس زبان سے آدمی ایسا کلمہ ادا کرتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ کفر کا کلمہ زبان سے نکل جاتا ہے، یا کوئی بھلائی کا کلمہ زبان سے نکل جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا، المسلم من سلم الناس من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ ہوں، جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ ہوں، وہ مسلمان ہے۔ مسلمان اپنی زبان سے، اپنے دیگر اعضاء سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ یہ مسلمان کی پہچان بتائی گئی ہے
کہ مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے من لسانی پہلے زبان کہا گیا، وَيَدِهِ اور اس کے ہاتھ سے. یہ بلاغت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلام نبوت کی بلاغت ہے. کیا آپ نے فرمایا من لسانی، اس کی زبان سے. زبان سے کوئی کسی کی پٹائی نہیں کرتا، زبان کے الفاظ نکلتے ہیں. تو یہ کہا جاتا من الفاظ لسانی، من کلمات لسانی، کہ اپنی زبان کے الفاظ سے، اپنے زبان کے کلمات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے. لیکن نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان سے. اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ایسا بھی موقع آتا ہے کہ آدمی اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں بولتا، پھر بھی سامنے والے کو تکلیف پہنچا دیتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو چڑھانا ہوتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ آدمی چڑھتا ہے تو آدمی زبان تھوڑا باہر نکال کے کدے بھاگ جاتا ہے. اب آدمی دوڑایا اس کو، حالانکہ اس نے منہ سے کوئی الفاظ نہیں ادا کیے، زبان باہر نکالا اور تھوڑا سا ہلا دیا دائیں بائیں، جس طرح چڑھاتے ہیں. اس سے بھی تکلیف پہنچ گئی سامنے والے کو، اس سے بھی سامنے والے کو تکلیف پہنچ گئی. تو یہ کلام نبوت کی بلاغت ہے کہ آپ نے فرمایا من لسانی، کہ اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائے، چڑھا کر کے تکلیف نہ پہنچائے. کوئی آدمی کسی سے چڑھتا ہو تو اس کو چڑھا کے پریشان نہ کرے. تو فرمایا املک علیک لسانو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کرو. اسی زبان سے زخم لگانے کا بھی کام کیا جاتا ہے اور اسی زبان سے مرہم لگانے کا بھی کام کیا جاتا ہے. عربی شاعر کہتا ہے جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان، کہ اگر جو ہے نیزہ لگ جائے، تلوار لگ جائے اور اس سے زخم پیدا ہو جائے تو اس کے لیے علاج موجود ہے، اس کے لیے مرہم موجود ہے جس سے اس کا علاج ہو سکتا ہے اور وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن زبان سے جو زخم لگتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ، زبان سے جو زخم لگتا ہے دلوں پر اس کا کوئی علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. برسوں گزر جاتے ہیں، آدمی کی باتیں یاد رہ جاتی ہیں. ایسی تکلیف دہ بات آدمی زبان سے نکالتا ہے، ایسی تکلیف دہ آدمی زبان سے نکالتا ہے بات کہ بہت سالوں تک انسان کو یاد رہ جاتی ہے، بھول نہیں پاتا وہ بات. اس لیے آپ نے فرمایا اچھی بات کہو یا پھر خاموش رہو، یا تو اچھی بات کہو یا پھر خاموش رہو. من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اور اسی زبان سے آدمی نیکیاں کما سکتا ہے، دوسروں کا دل جیت سکتا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کر سکتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے معراج کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جنت میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو پیغام دیے. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا. ہم لوگ وعلیکم السلام کہہ کے جواب دے دیں کم از کم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب امت کو سلام کہلوایا تو ہم کہتے وعلیکم السلام. تو پہلی پوری امت کے لیے انہوں نے سلام بھیجا. اور دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ امت سے بتا دینا کہ جنت کی مٹی بہت پاک صاف ہے، یہاں کا پانی بہت میٹھا ہے، پوری زمین خالی پڑی ہوئی ہے، جو باغ لگانا چاہے وہ باغ لگا لے. جنت کی مٹی بہت زرخیز ہے، بہت اچھی ہے، بہت نرم ہے،
پانی بھی بہت عمدہ بہت میٹھا ہے. جو باغ لگانا چاہے، بالکل زمین خالی پڑی ہوئی ہے، جو باغ لگانا چاہے وہ باغ لگا لے. باغ کس طریقے سے لگے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جنت میں اس کے لیے باغ تیار ہوگا. 1 منٹ سے بھی کم ٹائم لگے گا، جنت میں باغ تیار ہوگا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی جو تیسرے کلمے میں ہم جو پڑھتے ہیں، آدھا منٹ سے بھی کم، 1 منٹ میں 2-3 باغ لگا سکتے ہیں ہم. اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 100 مرتبہ پڑھ لے، 100 مرتبہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو 100 مرتبہ پڑھ لے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے گناہ کیوں نہ. روزانہ معمول بنا لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، روزانہ ہم معمول بنا لیں گے. بخاری شریف کی آخری حدیث تکمیل بخاری میں جو حدیث پڑھی جاتی ہے، اسی حدیث کو پڑھ کر کے بخاری شریف مکمل ہوتی ہے. اور جو مدارس میں جب ختم بخاری کا جو پروگرام ہوتا ہے، ختم بخاری میں یہی حدیث پڑھی جاتی ہے، آخری حدیث. کلمتانی حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے. اسی کو ایک تعلیمی میں پڑھتا ہے اور جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں اس کا ترجمہ کر دیتے، اس کی تشریح کر دیتے ہیں اور بخاری شریف ختم کر دی جاتی ہے. اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان، 2 کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے نزدیک، اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے. دونوں کلمے بہت محبوب ہے رحمان کی نظر میں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں کہ آرام سے آدمی پڑھ سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے. ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں جب وزن ہو، اعمال کا جب وزن ہوگا، عمل کے تولنے والے جو ترازو، ان پر یہ دونوں کلمے بہت بھاری ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ ہوا، سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ ہوا. یہ 2 کلمے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، زبان پر ادا کرنے میں آسان ہے اور وزن کرنے میں بہت وزنی ہے. تو اس زبان سے آدمی کتنا وقت لگے گا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. روزانہ آدمی 100 مرتبہ پڑھنے کی پابندی کر لے اور جتنا زیادہ پڑھ سکتا ہے پڑھے وہ. لیکن چونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی 100 مرتبہ پڑھ لے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو زبان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اس لیے پہلی نصیحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ املک علیک لسانک. دیکھو عقبہ ابن عامر، دیکھو اپنی زبان پر قابو رکھنا. دوسری نصیحت فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو، تمہارے گھر میں تمہارے لیے گنجائش ہو. اس کے 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی جب فارغ ہو تو زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں رہے، زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارے، یعنی اس کے لیے اس کے گھر میں وسعت ہو، اس کے لیے اس کے گھر میں جگہ ہو، بلا ضرورت باہر نہ جائے، باہر جائے تو ضرورت سے جائے ورنہ پھر آدمی گھر میں رہے. دوسری
گھر بڑا ہو، وسیع ہو، ایسا تنگ گھر نہ ہو، چھوٹا گھر نہ ہو جس میں تنگی ہو رہنے میں، بے پردگی ہو رہنے میں۔ مثال کے طور پر ایک کمرہ ہے، اسی میں میاں بیوی بھی ہیں، اسی میں بچے بھی ہیں، اگر مہمان آ جاتا ہے تو وہ بھی اسی کمرے میں رہتا ہے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا اس کا گھر تھوڑا وسیع ہونا چاہیے، اس کا گھر تھوڑا بڑا ہونا چاہیے۔ تو وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارے گھر میں تمہارے لیے وسعت ہو۔ ظاہر سی بات ہے، تنگی والا گھر ہوگا، ایک کمرہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے بچے جب جو ہے 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائے نماز چھوڑنے پر ان کو مارو، ان کا بستر الگ کر دو۔ کیسا بستر الگ کریں گے؟ ایک کمرے میں کیسے بستر الگ کریں گے؟ مہمان بھی اسی میں آ رہا، جوان بچے بھی اسی میں لیٹے ہیں، چھوٹے بچے بھی اسی میں لیٹے ہیں، بے پردگی خطرہ ہو سکتا ہے، تو یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اس کو کوشش کرنی چاہیے گھر تھوڑا بڑا ہو اس کا، یہ پسندیدہ عمل ہے۔ وضو میں، وضو کے بعد جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا منقول ہے، اس میں یہ بھی دعا ہے کہ آپ دعا فرماتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ووسع لی فی داری، میرے گھر کو میرے لیے وسیع کر دے، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی وسعت کے لیے اپنے دعا مانگی ہے۔ وسیع گھر، حدیث پاک میں آتا ہے 4 باتیں خوش بختی کی علامت ہے۔ نمبر 1 اچھا پڑوسی، نیک پڑوسی۔ نمبر 2 نیک بیوی۔ نمبر 3 بڑا گھر، وسیع گھر۔ نمبر 4 آرام دہ سواری، یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ اس کے برخلاف 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے۔ برا پڑوسی، بد اخلاق بیوی، تنگ مکان، اور تکلیف دینے والی سواری۔ سواری بھی ہو تو ڈھنگ کی سواری ہو، آرام دہ سواری ہو، کہ اگر ہم کو 5 بجے نکلنا ہے اسٹارٹ کر کے ہم چلے جائیں 5 بجے، یہ نہیں کہ شام 5 بجے نکلنا ہے، اب صبح 9 بجے سے گاڑی کے نیچے لیٹا ہوا آدمی، کبھی گاڑی کے اوپر، کبھی گاڑی کے نیچے، کبھی نیچے لے کے ٹائٹ کر رہا، کچھ کر رہا۔ 5 بجے شام کو نکلنا ہے، صبح 9 بجے سے کام اسٹارٹ ہو جائے، پھر محلے کے لڑکوں سے مل کے دھکا دلوائے، دوڑ رہے جی روڈ پر، دھکا دیتے دیتے اسٹارٹ نہیں ہو رہی، ٹھیلتے ٹھیلتے بڑی مشکل سے اسٹارٹ ہوئی۔ یہ گاڑی جو اچھی نہیں ہے۔ المرکب الحنی، آرام دہ سواری ہو، یعنی سواری اللہ دے، دعا کرنی چاہیے کہ سواری ہو تو جسے آرام ملے، یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ تو وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارے گھر میں تمہارے لیے وسعت ہو۔ پہلی نصیحت زبان کی حفاظت، دوسری نصیحت گھر میں تمہارے لیے وسعت ہو، تیسری نصیحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ ہر آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ ہر آدمی سے ہوتا ہے۔ خیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین گناہ کرنے والے وہ جو توبہ کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ اسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی، پھر اللہ انہیں معاف کرے گا۔ اللہ غفور ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جب انسان گناہ نہیں کرے گا
انسان غلطی نہیں کرے گا تو اللہ معاف کسے کرے گا؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کرنے پر دلیر ہو جائیں، ہم گناہ کرنے پر جری ہو جائیں کہ اب اللہ تو معاف کرنے والا ہے ہی، ہم کو گناہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی بتقاضائے بشریت گناہ صادر ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، تو آدمی فوراً توبہ کر لے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، رو کر کے معافی مانگے اللہ سے۔ ایسا اگر ہو گیا تو خطرے سے نکل گئے یہ۔ جیسے کوئی آدمی زہر پی لے اور جب جو ہے پیٹ پہ جا کے ہتھیلیاں کٹنے لگے، اب اس کو افسوس اور ندامت ہو، یہ ہم نے کیا کیا، اگر ہماری جان بچ گئی تو آئندہ ہم جو ہے زہر نہیں پیئیں گے، اور پھر اس کو الٹی ہو گئی، اس نے کہیں کر دیا تو خطرہ ٹل جاتا ہے۔ بس یہی کیفیت ہو گناہ ہونے کے بعد کہ گویا اندر کی ہتھیلیاں کٹ رہی ہیں، اب تکلیف اتنی ہو اس کو کہ اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، آئندہ توبہ کرتے ہیں، ہم ایسا گناہ نہیں کریں گے۔ لیکن پھر ہو سکتا ہے گناہ، انسان ایک بار نہیں 1000 بار گناہ کرے گا، ہم ایک بار نہیں 1000 بار گناہ کریں گے، گناہ ہم سے ہوگا لیکن ہم توبہ کرنا جانتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے رونا جانتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرنا جانتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے آنسو بہانا جانتے ہیں، ہم اللہ کو منانا جانتے ہیں، ہمیں گرنا ہے، اٹھنا ہے، ہمیں پھسلنا ہے، سنبھلنا ہے، غلطیاں بھی ہم سے ہوں گی، لغزشیں بھی ہم سے ہوں گی، لیکن ہم معافی مانگنا جانتے ہیں۔ ایک دروازہ ہمارے لیے رکھا گیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا ہے کہ بڑے سے بڑا خطا کار اور بڑے سے بڑا گنہگار جب وہ نادم ہو کر کے اللہ کے سامنے روتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان آنسوؤں کی اللہ کے نزدیک بڑی قیمت ہے۔ آج ہماری آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا ہے، ہماری آنکھیں آج خشک ہو گئی، ہمیں آج رونا نہیں آتا ہے، ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے۔ ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں آنسو نہیں ہے، اللہ کو رونے کی ضرورت نہیں، فرشتے روتے نہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے، یہ صرف ہم انسانوں کے پاس ہے۔ فرشتے اللہ کے سامنے اچھے سے اچھا رکوع پیش کر سکتے ہیں، فرشتے اللہ کے سامنے اچھے سے اچھا سجدہ پیش کر سکتے ہیں، اچھے سے اچھا قیام پیش کر سکتے ہیں، رکوع سجود پیش کر سکتے ہیں، لیکن آنسو کا قطرہ وہ پیش نہیں کر سکتے۔ آنسو کا قطرہ ہم انسانوں کے پاس ہے، آنسو کا قطرہ ہم انسانوں کے پاس ہے، جو اللہ کے خوف سے بہہ جائے، اگر آنکھوں سے نکل جائے تو جہنم کے بڑے بڑے انگارے بجھانے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آنسو اللہ کو بہت پسند ہے، یہ چیز وہاں نہیں ہے۔ جب انسان روتا ہے، جب ایک ملک سے دوسرے ملک سامان آتا ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں جو چیز نہیں ہوتی جب دوسرے ملک سے آتی ہے تو مہنگی بکتی ہے، قدر بھی ہوتی ہے۔ جب آنسو یہاں سے اس دنیا میں جاتا ہے، وہاں آنسو نہیں ہے، تو آنسو کی بڑی قیمت ہوتی ہے اللہ کے، اور رونا اللہ کو بہت پسند بھی ہے، جو کہ آج ہم بھول چکے ہیں۔ بچہ بول نہیں پاتا، اس کے پاس صرف ایک چیز ہوتی ہے، روتا ہے، بس وہ رو کر کے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ اور ماں بھی جب تک بچہ نہیں روتا، ماں بھی بچے کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، اس کو جب بھوک لگتی، جب وہ روتا ہے، پھر ماں اپنا سارا کام دھام چھوڑ دیتی ہے۔ جب بچہ روتا ہے تو ماں اپنا سارا کام چھوڑ کر کے پھر اس کو گلے لگاتی ہے، اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے۔ ہم بھی جب اللہ کے خوف سے روئیں گے، اللہ کے سامنے جب آنسو بہائیں گے، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کی آگ حرام ہے اس آگ پر جو اللہ کے خوف سے ہو، جو آگ اللہ کے راستے میں جاگے اس آگ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس ہو سکتا ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ واپس نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی ہے کہ واپس ہو سکتا ہے، لیکن اس آنکھ سے آنسو بہے وہ جہنم میں چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جا سکتا ہے، اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ جہنم میں نہیں جا سکتی ہے۔ کل قیامت کے دن جو خوش نصیب اللہ کے عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے، اس کی آنکھوں سے آنسو گر جائے۔
تنہائی میں کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا کبھی تنہا بیٹھے ہوں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں؟ حضرت عائشہ بیٹھ کر رو رہی ہے. حضور نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا جہنم یاد آ گئی. بیٹھے بیٹھے جہنم یاد آ گئی. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں. بیوی نے روتے دیکھا, پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا پل صراط پر سے گزرنا ہے, پتہ نہیں گزر پائیں گے نہیں گزر پائیں گے. یہ صحابہ کا حال تھا جن کے آگے لکھا جاتا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو تیسری نصیحت فرمائی وقت کی علی خطیئتک, اپنے گناہوں پر رویا کرو. یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج ہمارا دل سخت ہو گیا ہے, ہمارے دل پتھر جیسے ہو گئے ہیں, ہماری آنکھیں خشک ہو گئی ہیں, رونا ہی نہیں آتا ہے. یہ نصیحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی, اور بھی حدیث طویل حدیث ہے, پھر انشاءاللہ اس کا اور بقیہ موضوع بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.